پاس ایک اپلیکیشن دی کچھ MNAs نے، اور اس اپلیکیشن میں یہ لکھا اور یہ کہا کہ کچھ تحائف ہیں توشہ خانہ کے 2018 میں لیے عمران خان صاحب نے، جو کہ اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایسٹس کی جو فائل کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اس میں ڈکلیئر نہیں کیے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے اس کے تحت وہ نااہل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی جب کیس آیا اور اسپیکر کے سامنے بھی، تو ان کے سامنے کوئی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی عدالت کی ڈیکلریشن نہیں تھی عمران خان صاحب کے خلاف، صرف ایک الزام تھا جو ان کچھ لوگوں نے، کچھ MNAs نے لگایا تھا۔ اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی وقت یہ ریفرنس ڈسکائڈ کر کے ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نے یہ کہا کہ کسی قسم کا ڈیکلریشن کسی عدالت سے نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا ہو، اس لیے الیکشن کمیشن اس ریفرنس کو مسترد کر دے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ ہماری بات نہ سنی، اس کے لیے ہم پھر اب ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں آج یہ ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسپیکر کی جو ریفرنس تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ دوسرا اس میں بڑا اہم نقطہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے جو ہمارے چلان فارمز تھے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحائف عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق خریدے، وہ بھی پیش کیے۔ ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اثاثوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا، ان کو ڈکلیئر کیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کو پیش کیے۔ جو انکم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے، اور اس کے اوپر جو بیچنے پہ منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا، کیپٹل گین ٹیکس، وہ بھی ہم نے پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن ان سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غیر قانونی فیصلہ ہے، کیونکہ جو ہم نے چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن نے وہ دیکھی ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو اگنور کر دیا، اور ویسے ہی کہہ دیا کہ جناب کیونکہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا یا صحیح طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے عمران خان صاحب میاں والی سیٹ سے نااہل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا، اور تیسرا بھی بڑا ایک اہم قانونی موقف ابھی تک اختیار کیا، ابھی بہت ساری بحث جو ہے ہونی ہے، لیکن تیسرا موقف جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی، تو وہ یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر جب آپ کی اسٹیٹمنٹ آئے 120 دن کے اندر اندر وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں، وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب و غریب بات کی، جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ قانون کے خلاف ہے۔ وہ عجیب و غریب بات یہ کی الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ میں کمپلین تو فائل کرنے کا کہہ دیا کہ سیشن کورٹ میں ہم کمپلین فائل کریں گے جہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا کوئی مس ڈیکلریشن عمران خان صاحب نے کی ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فیصلہ کرتے رہے گا سیشن کورٹ، ہم خود بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی ٹرائل، کسی مقدمے، کسی ایویڈنس، کسی ثبوت کے بغیر ہم خود بھی ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرائل کے لیے تو بھیج دیا معاملہ، لیکن ٹرائل سے پہلے خود بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ نااہل ہے۔ یہ ابھی تک 3 قانونی جو نکات تھے یہ ابھی تک پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ ہم اپنی بحث کمپلیٹ کریں گے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو بالکل غیر قانونی، غیر آئینی، حقائق کے بالکل خلاف ہے، یہ انشاءاللہ اس فیصلے کو عدالت جو ہے ہائی کورٹ وہ اس کو مسترد کر دے گی۔ تو یہ ابھی تک کی پوزیشن ہے، کیونکہ